كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگ و دوست و بھائی عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس کا حق پورا نہیں ہوتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہمیں زندگی کا احسان کر اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے توفیق عطا فرماتا ہے. یہ کہ اللہ کی نعمتیں، اس کی رحمتیں، اس کی مہربانیاں، اس کی شفقتیں، اس کا فضل و کرم ہر وقت ہمیں حاصل ہے. اللہ بہت مہربان ہے اپنے مخلوق پر. اللہ کی ناراضی سے بچنا ایمان کا تقاضا ہے اور اللہ کا حکم یہی ہے میری ناراضی سے بچو. اور اللہ ایسا مہربان ہے تو اس نے ناراضی سے بچنے کے طریقے کو بھی بتلائے کیسے بچنا ہے اور میری رضا کیسے حاصل کرنی ہے. رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا بہترین ایک موقع ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. الحمدللہ ماہ تقریباً گزر رہا ہے اور اگر باقی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کمی کوتاہیاں ہم سے رہ گئی کو معاف فرما دیں اور ہمارے پورے پورے اعمال کو، ہماری نمازوں اور ہماری تلاوت کو قبول فرما کے ہماری مغفرت فرما دیں. اور باقی جو دن ہیں ان دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مہمان کے احترام کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے تعلق جو ہے وہ ہمارا اللہ مضبوط بنا دے. قرآن کریم میں ایک مومن اور مسلمان کی زندگی کی رہنمائی کے لیے بہترین ہدایات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کے حالات بھی بتلائے ہیں اور ہمارا حال بھی اللہ نے سامنے رکھا ہے. اور ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیسا مستقبل جو ہے وہ اپنا بنانا ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تجاویز بھی دی ہیں. اور وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے جن کا مستقبل خوبصورت بن گیا اس کی بھی نشاندہی فرما دی کہ وہ کامیاب ہو گیا. سابقہ امتوں کے حالات ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کے حالات ہیں، نافرمانوں کی عبرتناک سزائیں
اللہ کا عذاب کا شکار ہونا اور فرما برداروں کے ایسے واقعات جو ایمان کو جلا بخشتے ہیں، تقویت پہنچاتے ہیں، ان کو اس لیے پیش کیا کہ یہ ہے وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے. تو ناکام لوگوں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت حاصل کریں اور ان ناکامیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور کامیاب لوگ جو ہیں ان کے اعمال، ان کا اظہار، ان کی محنت، ان کی فرما برداری، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں تاکہ ہم کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کے جنت میں پہنچ سکیں. سابقہ امتوں کے آواز و ہماری ہدایت اور فکر کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، تو اب آپ ہی کی امت کے جو سب سے بہترین افراد تھے جنہوں نے براہ راست آپ نے اسلام قبول کیا اور اسلام پر عمل کیا، یعنی اسلام کی جو عملی صورت ہمارے سامنے آئی ہے، جن ایمان والوں کے ذریعے ان کو صحابہ اور صحابیات کہتے ہیں، اور قیامت تک اب انہی کے ایمانی اعمال جو ہے وہ امت کے لیے حجت بن کر باقی رہیں گے. انہی کے ذریعے ہدایت مل سکتی ہے، انہی کے نقش قدم پر چل کر حضور علیہ السلام کی سنتوں کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، توحید کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کی ہدایت ہو سکتی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جن جیسا ایمان تم بھی لے آؤ تو پھر ہدایت پر آ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، قرآن کریم میں 400 سے زائد آیات ہیں جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم ان کے ایمانی قصے، ایمانی واقعات، ان کی بہادری، ان کا اظہار، ان کی قربانی، ان کی وفاداری اللہ نے بیان کیا، اور ان کو ہدایات کے ساتھ ساتھ دیکھو یہ تم سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہ کرنا. جہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کر انہوں نے آواز دی تو اس میں بھی یا محمد کہہ کے انہوں نے پکارا کہ باہر آئے، نماز کو پڑھنے کے لیے آئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو شاک ہو گیا، فوراً آئے تھے نازل ہو. خبردار وہ عام آدمی ہیں جن سے تم بات کرنے آئے ہو، جن کو تم بتا رہے ہو کہ اللہ کے نبی ہیں. جہاں آنے کا بھی ادب ہے، ان کو بلانے کا بھی ادب ہے، تو خبردار آئندہ عام آدمیوں کی طرح ان کو نہ بلانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال کرو، آپ کے مقام اور منصب کا خیال کرو، ہر چیز کا لحاظ کرو. آپ کی محفل میں بھی بیٹھنے کے آداب ہیں، آپ کی بات کو سننے کے آداب ہیں. تو ہر طرح سے اس جماعت کی تربیت ہوئی. کہیں ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو فوراً وہی آ جاتی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی معجزہ ہے، جو دائمی معجزہ ہے، وہ قرآن کریم ہے، جو اس دنیا کے اندر آج بھی موجود ہے. سابقہ انبیاء کی تعلیمات محفوظ نہ رہ سکتی. یہ ایک ہی معجزہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، اور یہ دین کے صحیح اور مکمل ہونے کا یہ اس کا اظہار اور اعلان ہے. میرے دفتر میں تو بڑی ہوگی وہ بھی اٹھا رہے ہیں، خیال کیا کریں آپ کو خیال نہیں آتا. اور بھی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ ایمان والوں کی سب سے بہترین جماعت ہے کہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے
ان کی نگرانی کی ہے، ان کا علاج کیا ہے، ان کے ایک ایک عمل جو ہے اس کو صحیح کیا اللہ نے اور پھر امت کے سامنے پیش کیا۔ وہ گھر میں بھی بیٹھا ہے تو وہاں بھی اس سے کوئی بات ہو گئی تو اللہ نے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، وہی آدمی کہ وہ گھر بیٹھا یہ سوچ رہا ہے، وہ راستے میں آتا ہوا یہ سوچتا آ رہا ہے، ان دونوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا تو ان کے تمام اعمال کی جو اصلاح ہوئی، اس لیے اس اصلاح کے بعد پھر ان کو کامل ایمان والا اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ اب یہ کامل ہے، جن کے ہر عمل کو ہم نے ٹھیک کر دیا ہے، ان کے ایمان کو ہم نے سجا دیا ہے ان کے دلوں میں، اور انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا حق ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کے لیے چنا، اور پھر اس ہدایت کو جن تک پہنچانا تھا ان کے لیے صحابہ کو چنا، میری مدد کے لیے، میرا ساتھ دینے کے لیے بھی صحابہ کو چنا کہ میں سناؤں گی ان کو، سب سے پہلے وہ مجھ سے دین کو سنیں اور سیکھیں، مجھے دیکھیں اور میری مدد بھی وہی کرے۔ اللہ نے ان کو میرے لیے چنا ہے۔ تو وہ جماعت جو اللہ کی چنی ہوئی جماعت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کو چنا ہے، اس کا کوئی آدمی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیویوں کو بھی اللہ نے خود چنا ہے، میری مرضی سے کوئی نکاح نہیں ہوا، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے جبریل بھائی لے کے آئے تو حضور کے حرم میں جتنی بھی خواتین آئیں ان کو امت کی ماں بنا دیا، درجہ دے دیا کہ یہ عام عورتیں نہیں، یہ پوری امت کی ماں ہے، جب تک قیامت واقع نہیں ہوتی جو بھی ایمان والا اس دنیا میں پیدا ہوتا رہے گا، مرتا رہے گا، یہ ساری کی ساری وہ ازواج ہو باہر، آپ کی جو بیویاں ہیں ان کی ماں بنا دیا ہمارا، تو ماں کوئی بھی بولی نہیں ہوگی، ماں بڑی اچھی ہوگی، ماں کیسی بھی ہو، کسی کی بھی ماں ہو، ماں تو جانور کی بھی ہو تو اس کے اندر بھی جذبہ ہوتا ہے اپنی اولاد سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشریح کی، تو وہ مائیں جو پوری امت کی مائیں ہیں ان کی اس امت کے ساتھ محبت کا کیا عالم ہوگا، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر روز دن آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دن بدل رہے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر دنوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ آج بھی ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوتے رہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی واقع ہوئے۔ تو وہ واقعات جو آپ علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہوئے، قرآن نے ان کو موضوع بنایا اور ہماری ہدایت کے لیے بنایا، آج ہمیں وہ کام دے رہے ہیں۔ لوگ پیدا بھی ہوئے، لوگ اور بھی ہوئے، بڑے لوگ بھی آئے دنیا کے اندر جو امت کے لیے رہنما بن کر آئے، ان کے جانے سے بظاہر نقصان ہوا ہے، لیکن قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، سنت موجود ہے، اجماع امت صحابہ کا عمل موجود ہے، اس لیے امت گمراہ نہیں ہوئی۔ نقصان جتنا بھی ہو جائے وقتی نقصان ہے، ایک آدمی چلا گیا نا، اس سے جو خیر ہمیں ملنا تھا وہ رک گیا، لیکن یہ نعمت جو مستقل موجود ہے یہ اس آدمی کو بھی یہ نعمتیں حاصل ہوئی۔ تو اگر لوگوں کی یاد یوں منانے لگ جائیں کہ کوئی دن خالی نہ ہو، کوئی دن بھی خالی نہ ہو،
اگر ہم غم منانے لگ جائیں تو کوئی دن بھی ہمارا غم سے خالی نہ ہو. اسی لیے ہمیں آخرت کا غم جو ہے نا اللہ نے وہ لگایا. یہ ایمان کی شان یہ ہے مومن کی کہ اس کو آخرت کا فکر ہو. یہی غم ہو اس کو کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، جس طرح ہم سے پہلے لوگ جو ہیں وہ آخرت میں کامیاب ہو گئے. ورنہ سب سے بڑا غم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جانا ہے. اس سے بڑا غم کیا ہے؟ ساری کائنات آپ کے لیے صحیح. اللہ اکبر. لیکن امت کو، بنی نوع انسان کو حضور علیہ السلام کے ساتھ جوڑا اللہ تعالیٰ نے کہ یہیں سے رحمت ملے گی، یہیں سے ہدایت ملے گی، یہیں سے شفقت ملے گی، یہیں سے اخلاق ملیں گے، جینے کا قرینہ اور سلیقہ یہیں سے ملے گا، ادب یہاں سے ملے گا، اور میری رضا حاصل کرنے کا طریقہ یہاں سے ملے گا. تو ہمیں ان نعمتوں کی طرف بتانے لگایا کہ غم نہ کرو، ادھر لگو، یہ نعمتیں حاصل کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ رمضان مبارک ہے، بہت سارے واقعات. کئی امہات المومنین کا انتقال رمضان میں ہوا، کئی صحابہ اور صحابیات کا انتقال رمضان میں ہوا، شہادت ہوئی. اسی رمضان میں غزوہ بدر کا مارکہ ہوا، صحابہ نے روزے بھی رکھے اور جہاد بھی کیا. اسلام کا سب سے پہلا مارکہ اور سب سے سخت مارکہ. نہ افراد اتنے اور نہ سامان جنگ کافروں کے مقابلے میں زیادہ، ہر اعتبار سے کمزور. لیکن اللہ نے پتہ دی، یہی اللہ نے دکھانا تھا کہ یہ دیکھ لو کہ کمزور ترین بندے ہیں میرے، اور افرادی اعتبار سے بھی تھوڑے ہیں، سامان جنگ کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، لیکن دیکھ لو میں نے ان کو پتہ دے دی. کوئی تنازع بھی نہیں بنتا، راجا نے پتہ دے دی. تو اسی رمضان میں یہ سارے واقعات ہوئے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ زندگی کا وقت ان کا گزرا، اور آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت کی تھی آپ سے. اور ہم عائشہ کا گزرا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لے آئے باقی ازواج سے اجازت دے کے، اور وہیں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں آپ کی قبر مبارک بنی. اب دیکھ لیں ہم عائشہ کی قبر وہاں نہیں بنی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ اس حجرہ کے اندر بن گئی. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. حضور فرماتے ہیں، حدیث ہے حضرت اما عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، پوچھا انہوں نے ایک سے، یا رسول اللہ مجھے بھی اس حجرے میں دفن ہونے کی اجازت ہے؟ پوچھا اس لیے کہ نبی جہاں قیام کرتے ہیں، جہاں ان کا گھر ہوتا ہے، وہیں ان کی قبر بنتی ہے. یہ طے شدہ بات ہے.